اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ فاعل کی بحث چل رہی ہے اور اس سے پہلے آپ نے یہ پڑھا کہ قیام قرینہ کے وقت فاعل کا عامل فعل کبھی کبھی محذوف ہو جاتا ہے، لیکن وہ حذف جوازن ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس فعل کا ذکر بھی کر سکتے ہیں، لیکن کہیں کہیں فاعل میں عمل کرنے والے فعل کا حذف کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ آج سے ان جگہوں کا بیان ہے۔ آج کے سبق سے متعلق جو عبارت ہے وہ اس طرح ہے کہ وَقَدْ يُحْذَفُ الْفِعْلُ الرَّافِعُ لِلْفَاعِلِ، کہ کبھی کبھی فاعل کو رفع دینے والے فعل کا حذف کر دیا جاتا ہے۔ کب حذف کیا جاتا ہے اور کیوں حذف کیا جاتا ہے؟ کہتے ہیں لِقَرِینَةٍ دَالَّةٍ عَلَىٰ تَعْیِینِهِ، ایسے قرینے کے وقت جو فعل کی تعیین پر دلالت کرنے والا ہو، اور یہ حذف جوازن نہیں ہوتا بلکہ وجوباً ہوتا ہے۔ وجوباً کے بعد حذفاً واجباً شارح نے اس لیے نکالا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ وجوباً جو ہے یہ مفعول مطلق ہے، اور مفعول مطلق اپنے موصوف کے اعتبار سے ہے، بذات خود نہیں ہے، اور وہ موصوف حذفاً ہے جو قد یحذف کا مفعول مطلق ہے۔ تو کہتے اے حذفاً واجباً، یعنی حذف واجب، ظاہر ہے جب حذف کی صفت بنے گا تو وجوب مصدر یہ اسم فاعل کے معنی میں ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مثل میں، قول کے مثل سے کیا مراد ہے آگے تفسیر خود شارح کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اے نبی اگر آپ سے مشرکین میں سے کوئی مشرک پناہ طلب کرے، تو اب یہ ایسی جگہوں پر فاعل کے فعل کا حذف کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ایسی جگہوں کے مثل سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں فی کل موضع حذف الفعل، ہر اس جگہ میں فعل کو حذف کرنا واجب ہے جہاں فعل کا حذف کر دیا جائے اور پھر اس فعل کی تفسیر کی جائے۔ اور تفسیر کیوں کی جائے؟ لرفع الابہام الناشی من الحذف، تاکہ حذف سے جو ابہام پیدا ہوا ہے اسے اٹھا دیا جائے، ہے نا؟ حذف کی بنیاد پر جو ابہام پیدا ہوا، مطلق ابہام کی بات نہیں ہے۔ اگر مذکور ہوتا فعل تو ابہام ہی نہیں ہوتا، حذف سے ابہام پیدا ہوا، اور اس ابہام کی تفسیر کے لیے دوسرے فعل کا ذکر کیا گیا۔ کہتے فَإِنَّهُ لَوْ ذُكِرَ الْمُفَسَّرُ، اب یہاں پر فعل کا حذف کرنا واجب کیوں ہے؟ اس لیے کہ آگے جس فعل کی تفسیر کی کر دی گئی ہے، اگر اس مفسر کو، یعنی آگے والا فعل جس کی تفسیر کر رہا ہے، اس کا بھی ذکر کر دیا جائے تو یہ مفسر نہیں رہے گا۔ کیوں نہیں رہے گا؟ کیونکہ ذکر کے بعد ابہام ہی نہیں رہے گا، تو ابہام نہیں رہے گا تو پھر اس کا ذکر کرنا لغو اور حش ہو جائے گا، بخلاف اس مفسر کے
جس میں ابہام ہو بنا حذف کے، اب وہاں پر مفسر اور مفسر کا اجتماع جائز ہے۔ جیسے تم کہتے ہو جانی رجل اے زیدن، یہاں پر رجل مفسر ہے اور زیدن اس کا مفسر ہے۔ مفسر دونوں کا اجتماع اس لیے جائز ہو گیا کہ رجل سے مبہم ہے، کون سا مرد آیا؟ دنیا کا کوئی بھی مرد ہو سکتا ہے۔ اس ابہام کو دور کرنے کے لیے کہا گیا کہ وہ آنے والا مرد ہے کون؟ زید ہے۔ تو اب آیت کی تقدیر کیا ہوگی کہ وَإِنِ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، یہ تقدیر ہے۔ تو اب احد اس میں جو ہے یہ فعل محذوف کا فاعل ہے، اور وہ محذوف کیسا ہے؟ وجوباً محذوف ہے۔ اور کون محذوف ہے؟ تقدیر عبارت میں ان کے بعد جو استجارہ کا نکالا گیا اس کا حذف واجب ہے، استجارہ کا پہلا والا۔ المفسر بے استجارہ کا ثانی، جس پہلے والے استجارہ کا کی تفسیر دوسرے استجارہ کا سے کی گئی ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہتے ہیں کہ وَإِنَّمَا وَجَبَ حذفه لأن مفسره قائم مقامہ مغنن عنہ، اس کا حذف کرنا کیوں واجب ہے؟ کیونکہ اس کا مفسر جو آگے والا استجارہ کا آ رہا ہے وہ اس کے قائم مقام ہے جو محذوف ہے، اور محذوف سے مستغنی کرنے والا ہے۔ تو اب اس کا ذکر کرنا، یا تو اگر ذکر کریں گے تو یہ مفسر لغو ہو جائے گا۔ مفسر کو اگر مفسر رکھنا ہے تو اس فعل کا حذف کرنا ضروری ہوگا۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل انشاء اللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ کل کے سبق میں آپ نے اس جگہ کا بیان پڑھا تھا جہاں پر فاعل کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے، اور اس لیے واجب ہے کہ محذوف فعل کی تفسیر دوسرے فعل نے کر دی ہے، اور وہ مفسر فعل جو ہے یہ فعل محذوف کا قائم مقام بن گیا ہے۔ تو ظاہر ہے قائم مقام کے ہوتے ہوئے اس کا حذف کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تو مفسر کو مفسر رکھنے کے لیے اس کو حشو ہونے، لغو ہونے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے فاعل کو حذف کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں مثال پیش کی تھی قرآن کریم کی آیت سے، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، کہ ان کے بعد جو احدن ہے یہ فعل محذوف کا فاعل ہے، اور اس فعل محذوف کی تفسیر بعد میں جو استجارہ کا فعل آ رہا ہے وہ کر دے رہا ہے، اور اس نے فعل محذوف کی جگہ لے لی ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ ہم کیوں یہ مانیں کہ احدن فعل محذوف کا فاعل ہے، کیوں نہیں ہم احدن کو مبتدا بنا دیں؟ کہتے ہیں ایسا نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں وَلَا يَجُوزُ أَن يَكُونَ أَحَدٌ مَرْفُوعًا بِالْابْتِدَاء، اور یہ جائز ہی نہیں ہے کہ احد مبتدا ہونے کی بنیاد پر مرفوع ہو۔ کیوں جائز نہیں ہے؟
لِامْتِنَاعِ دخول حرف شرط علی الاسم، کیونکہ اسم پر حرف کا دخول محال ہے، حرف شرط کا دخول محال ہے، بل لابد لہ من الفعل، حرف شرط کے لیے فعل ہونا ضروری ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ ابھی تک یہ گفتگو چل رہی تھی کہ فاعل کو کہاں پر جوازن حذف کیا جاتا ہے اور کہیں فاعل کے فعل کو کہاں پر جوازن حذف کیا جاتا ہے اور کہاں وجوباً حذف کیا جاتا ہے۔ آگے یہ بیان کر رہے ہیں کہ کبھی کبھی اکٹھے فعل اور فاعل دونوں کو حذف کر دیا جاتا ہے، تو کبھی تنہا فعل محذوف ہوتا ہے اور کبھی کبھی فعل اور فاعل دونوں محذوف ہوتے ہیں۔ ہاں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ فاعل محذوف ہو جائے، اس کی صورت نہیں ہے، تو مصنف نے بیان بھی نہیں کیا۔ تو کہتے ہیں کہ فعل اور فاعل اکٹھے حذف کر دیے جاتے ہیں ساتھ ساتھ، نہ کہ فاعل تنہا، یہ حذف جائز نہیں ہے۔ کہاں حذف کیا جاتا ہے فعل اور فاعل کو ایک ساتھ؟ کہتے ہیں نعم جیسی مثال میں، جو جواب بنے اس آدمی کا جو کہے اقام زیدن، یعنی نعم قام زیدن، یہ کہے۔ خیر، کہتے ہیں کہ اب یہاں پر اقام زیدن کے جواب میں نعم کہہ دیا گیا اور قام زیدن فعل فاعل سمیت محذوف کر دیا گیا، تو جملہ فعلیہ محذوف ہے اور نعم کا ذکر اس کے مقام میں ہے۔ لیکن یہ حذف واجب نہیں ہے بلکہ جائز ہے، بے قرینت سوال، سوال کے قرینے سے۔ واجب کیوں نہیں ہے؟ لعدم قیام ما یؤدی مودع، کیونکہ کوئی ایسی چیز اس کے قائم مقام نہیں ہے جو اس کی جگہ لے سکے یا اس کا مفہوم ادا کر سکے اس مقام میں۔ جیسے کہ مفسر یہ ہوتا ہے کہ وہ مفسر کے قائم مقام ہو جاتا ہے، تو کہاں قائم مقام ہونے کی وجہ سے مفسر کو حذف کرنا واجب ہے، کیونکہ مفسر نے اس کی جگہ لے لی ہے۔ اور یہاں پر صرف کیا ہے کہ قرینے کی بنیاد پر فعل فاعل دونوں سمجھ میں آ رہے ہیں، لیکن نام ان کا قائم مقام نہیں ہے۔ تو اب اگر جہاں قائم مقام ہو جائے وہاں اگر فعل کا ذکر کر دیا جائے تو کلام میں استدراک لازم آئے گا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی نے پوچھا من قام، ہے نا، کون کھڑا ہوا؟ تو اب اس کے جواب میں نعم کہا، تو اس کا جواب جیسے قام زیدن بن سکتا ہے، جو حذف فعل اور یہ نام بولا گیا، تو نعم جیسے قرینہ ہے قام زیدن کا، ویسے ہی قرینہ ہے زیدن قام کا، یعنی جملہ اسمیہ پر بھی قرینہ ہے، جملہ فعلیہ پر بھی قرینہ ہے۔ آپ نے یہاں پر جملہ فعلیہ کیوں بنایا، جملہ اسمیہ کیوں نہیں بنایا؟ کہ نعم جو ہے یہ مطلب اس کا ہے زید قام، تو یہاں پر مبتدا اور خبر کے حذف کی مثال بنے گی، نہ کہ فعل اور فاعل کے حذف کی۔ تو جواب اس کا یہ دیتے ہیں کہ جملہ فعلیہ کی تقدیر مانی گئی، اسمیہ کی نہیں مانی گئی، بئی طور کے کہا جائے نعم زید قام۔ کہتے کہہ تو سکتے تھے
لیکن اس تقدیر کو ماننا قطعاً مناسب نہیں ہے، کیونکہ سوال جملہ فعلیہ سے متعلق ہے۔ اب اگر آپ جواب جملہ فعلیہ سے دیں گے تو سوال اور جواب کے مابین باہمی مطابقت ہو جائے گی، اور اگر اس کا جواب جملہ اسمیہ کو بنائیں گے تو سوال جواب میں مطابقت نہیں ہوگی۔ اسی کو کہتے ہیں لیکون الجواب مطابقا للسوال فی کونہ جملۃ فعلیہ، تاکہ جواب سوال کے مطابق ہو جائے جملہ فعلیہ ہونے کے سلسلے میں۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامع بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ تنازع فعلان کی بحث کا آغاز ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں وَإِذَا تَنَازَعَ الْفِعْلَانِ بَلِ الْعَامِلَانِ إِذِ التَّنَازُعُ يَجْرِي فِي غَيْرِ الْفِعْلِ أَيْضًا نحو زید معط ومکرم عمرا وبکر کریم وشریف ابوه واقتصر على الفعل لإصالته في العمل، وإنما قال الفعلان مع أن التنازع قد يقع في أكثر من فعلين اختصارا على أقل مراتب التنازع، وهو الإسنان ظاهرا أي اسما ظاهرا واقعا بعدهما أي بعد الفعلين، إذ المتقدم عليهما أو المتوسط بينهما معمول للفعل الأول إذ هو يستحقه قبل الثاني، فلا يكون فيه مجال التنازع، ومعنى تنازعهما فيه أنهما بحسب المعنى يتوجهان إليه، ويصح أن يكون هو مع وقوعه في ذلك الموضع معمولا لكل واحد منهما على البدل، فحينئذ لا يتصور تنازعهما في الضمير المتصل، لأن المتصل الواقع بعدهما يكون متصلا بالفعل الثاني، وهو مع كونه متصلا بالفعل الثاني لا يجوز أن يكون معمولا للفعل الأول كما لا يخفى۔ کہتے ہیں کہ جب دو فعل بلکہ دو عامل تنازع کریں، جبکہ دو فعل، یہ متن صاحب کافیہ بول رہے ہیں، بل العاملان کہتے ہیں کہ بات صرف فعل کی نہیں ہے، دو عامل کی ہے۔ کیوں؟ اذ التنازع یجری فی غیر الفعل ایضا، کیونکہ تنازع غیر فعل میں بھی چلتا ہے۔ اب تنازع ہے کیا، آگے تفصیل آ رہی ہے اس کی۔ سر دست آپ یہ سمجھیں کہ جب دو فعل بلکہ دو عامل کا تنازع ہو، اور یہ عاملان اس لیے کہا کہ تنازع غیر فعل میں بھی چلتا ہے۔ مثلا زید معط و مکرم عمرا، زید امر کو عطا کرنے والا بھی ہے اور امر کا اکرام کرنے والا بھی ہے۔ وہ بکر کریم و شریف ابوہ، بکر کا باپ کریم بھی ہے اور شریف بھی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تنازع جو ہے اس کا تحقق صرف دو فعلوں میں نہیں بلکہ مطلق دو عاملوں میں ہوتا ہے، خواہ وہ فعل ہو یا شبہ فعل ہو، تو آخر صاحب کافیہ نے
فعلان پر اختصار کیوں کیا؟ علی الاطلاق یہ کیوں نہیں کہا اذا تنازع العاملان یا اذا تنازع الفعلان او مانعهما، یہ کہتے، لیکن عاملان نہیں کہا، صاف صاف فعلان اور مانعهما نہیں کہا، فعل پر اکتفا کیا۔ ایسا کیوں کیا؟ شارح اس کی وجہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں واقتصر علی الفعل لإصالته فی العمل، اور فعل پر اکتفا کیا کیونکہ جو فعل ہے وہ عمل میں اصل ہے۔ کس اعتبار سے عمل ہے میں اصل ہے؟ کیونکہ وہ عامل قوی ہے، ایسا عامل قوی کہ اگر اس کا معمول اس سے مؤخر ہو تب تو عمل کرتا ہی ہے، اگر بالفرض اس کا معمول اس سے مقدم ہو جائے تو پلٹ کے اس پہ بھی عمل کرتا ہے۔ تو چونکہ فعل عمل میں اصل ہے، اس کے عمل میں قوت ہے، اس لیے عامل میں جو قوی تھا اس پر اختصار کر دیا ہے نا۔ کہتے ہیں واقتصر علی الفعل لإصالته، فعل پر کے تنازع پر مصنف نے اکتفا کیا کیونکہ وہ عمل میں اصل ہے۔ کہتے ہیں وَإِنَّمَا قَالَ الْفِعْلَانِ مَعَ أَنَّ التَّنَازُعَ قَدْ يَقَعُ فِي أَكْثَرَ مِنْ فِعْلَيْنِ، مصنف نے جہاں تنازع کے باب میں دو فعل کے تنازع پہ اکتفا کیا ہے، وہیں پر تنازع کرنے والے افعال کی تعداد محض دو رکھی ہے، حالانکہ دو سے زائد افعال کا بھی آپس میں تنازع ہوتا ہے۔ کس سلسلے میں تنازع ہوتا ہے؟ آگے جب آپ تنازع کا مطلب سمجھیں گے تو پھر سمجھ میں آ جائے گی بات۔ تو کہتے ہیں کہ فعلان کہا ہے نا، اذا تنازعت الافعال نہیں کہا، ما ان التنازع قد يقع فی اکثر من فعلین، حالانکہ تنازع کا وقوع دو افعال سے زیادہ افعال کے بیچ بھی ہوتا ہے۔ یہ ایسا کیوں کیا؟ کہتے ہیں اختصاراً علی اقل مراتب التنازع، تنازع کے مراتب اقل مراتب پر اکتفا کرتے ہوئے کہ تنازع بھلے دو افعال سے زائد افعال میں بھی ہوتا ہے، لیکن کم از کم تنازع کے تحقق کے لیے فعل کی جو تعداد ہونی چاہیے وہ تعداد ہونی چاہیے، ہے نا؟ کیا ہونی چاہیے؟ دو ہونی چاہیے۔ تو کہتے ہیں وَهُوَ الْإِسْنَادُ، اقل مراتب تنازع جو ہے یہ دو ہیں۔ یہ کہاں تنازع کریں؟ کہتے ہیں ظاہراً، اس میں ظاہر میں تنازع کریں۔ ماتن نے صرف ظاہراً کہا تھا، لیکن شارح نے اس پر اسمن کا اضافہ کر دیا اور بتا دیا کہ ظاہر یہ موصوف محذوف اسم کی صفت ہے، اور وہ اسم ظاہر ہو کہاں پر؟ واقعاً بعدہما، ماتن کہتے ہیں بعدہما، وہ دونوں افعال کے بعد، یا کہیں دو افعال سے زیادہ ہو تو ان کے بعد واقع ہو، یعنی فعلین کے بعد واقع ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس میں ظاہر دونوں افعال پر مقدم رہے گا یا دونوں کے بیچ میں رہے گا تو طے ہے کہ وہ فعل اول کا معمول ہوگا، آپس میں تنازع کا کوئی سوال ہی نہیں، فیصلہ ہے کہ وہ فعل اول کا معمول ہوگا۔ کیوں؟ اذ ہوا یستحقہ قبل الثانی، کیونکہ پہلا فعل ہی اس اسم ظاہر کا دوسرے فعل کی بنسبت زیادہ حقدار ہے۔ پہلے آیا تو پہلے پایا، ہے کہ نہیں؟ دو اسم جو معمول بننے والے ہیں فعل کے، اس کے بعد پہلا فعل آ رہا ہے تو ظاہر ہے وہ معمول بھی کس کا بنے گا؟ پہلے فعل کا۔ یہاں جھگڑے کی کوئی بات نہیں ہے۔ کہتے ہیں فلا یکون فیہ مجال التنازع، تو اس کے اندر تنازع کے اندر یعنی اس اسم کے اندر
جو دونوں افعال پر سے مؤخر ہونے کے بجائے دونوں افعال پر متقدم ہو، اس میں تنازع کی گنجائش نہیں ہے، تنازع نہیں ہوگا، بلکہ سرے سے یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ فعل اول کا معمول ہے۔ اب تنازع کا جو لغوی معنی ہے جھگڑا کرنا، یہ ظاہر ہے یہ جاندار چیزوں کی صفت ہے، تنازع کرنا۔ بے جان چیز کیا تنازع کریں گے آپس میں، لیکن یہاں کہہ رہے ہیں کہ دو فعل تنازع کریں، تو اب کیا مطلب ہے تنازع کا؟ یہ جاندار تو نہیں ہے، بے جان چیزیں ہیں، تو کہتے ہیں کہ دو فعلوں کے تنازع کا مطلب یہ ہے کہ یہ معنی کے اعتبار سے اس کی طرف متوجہ ہو۔ تو اب متوجہ ہونے سے تعبیر کر دی سمجھانے کے لیے، کیونکہ اس سے تھوڑا ہلکا ہو گیا، ورنہ متوجہ ہونے کا مطلب بھی ہے اس کی طرف وجہ کرنا، رخ کرنا، اور ان کا رخ کہاں ہے جو رخ کریں گے، ہے نا؟ تو اب بہرحال سمجھانے کے لیے کچھ نہ کچھ کہنا ہے کہ یہ معنی کے اعتبار سے اس اسم ظاہر کی طرف متوجہ ہوں، وَيَصِحُّ أَن يَكُونَ هُوَ مَا وَقُوعِهِ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ مَعْمُولًا لِكُلِّ وَاحِدٍ، اور یہ صحیح ہو کہ او یعنی وہی اسم ظاہر جو دونوں افعال کے بعد واقع ہو رہا ہے، اسی جگہ رہتے ہوئے ما وقوعہ فی ذالک الموضع، وہیں رہتے ہوئے، ادھر ادھر نہیں کرنا اس کو، وہیں رہتے ہوئے دونوں افعال میں سے ہر ایک کا معمول بننا اس کا اگر صحیح ہے تو اب یہ کہا جائے گا کہ یہ دونوں افعال اپنا معمول بنانے کے لیے اس کی طرف توجہ کر رہے ہیں، ہے نا؟ فَحِينَئِذٍ لَا يُتَصَوَّرُ تَنَازُعُهُمَا فِي الضَّمِيرِ الْمُتَّصِلِ، تو ایسی صورت میں ان کا تنازع افعال کا ضمیر میں نہیں ہوگا، ضمیر متصل میں بھی نہیں ہوگا، ضمیر منفصل میں بھی نہیں ہوگا۔ اس میں ظاہر ہی میں دو افعال کا تنازع ہو سکتا ہے عمل میں، ضمیر متصل میں کیوں نہیں ہوگا؟ آج ہی کے سبق میں ہم اسے پڑھا دے رہے ہیں، لیکن ضمیر منفصل میں آخر تنازع کیوں نہیں ہوگا؟ حالانکہ ہو سکتا ہے، لیکن ذکر نہیں کیا اور اس کی بات نہیں کی، کیونکہ یہ ذرا تفصیلی بات ہے، انشاءاللہ ہم اس کا تذکرہ کل کے سبق میں کریں گے۔ کہتے ہیں کہ ضمیر متصل میں تنازع کا تصور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ ضمیر جو متصل ہو اور دونوں افعال کے بعد واقع ہو، وہ کس سے متصل ہوگا؟ فعل ثانی سے۔ وہ کس سے متصل ہوگا؟ فعل ثانی سے، کیونکہ بیچ میں آئے گا تو پہلے سے متصل ہو جائے، تنازع کی صورت ہی نہیں ہوگی۔ طے ہے جب اس میں ظاہر ہونے میں طے ہے تو ضمیر متصل ہونے میں تو بدرجہ اولا تو طے ہے، تو یہ کہاں متصل ہوگا؟ دونوں کے بعد واقع ہو تو فعل ثانی سے۔ وَهُوَ مَعَ كَوْنِهِ مُتَّصِلًا بِالْفِعْلِ الثَّانِي لَا يَجُوزُ أَن يَكُونَ مَعْمُولًا لِلْفِعْلِ الْأَوَّلِ، اور وہ فعل ثانی سے متصل رہتے ہوئے ہے کہ نہیں ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ فعل اول کا معمول بنے۔ فعل اول کا معمول تب بنے گا جب فعل ثانی سے آپ اس کو منفصل کر کے وہاں لے جائیں گے، اور جب ہم فرض یہ کر رہے ہیں کہ وہ ضمیر بعد میں آنے والی متصل ہے تو ظاہر ہے فعل ثانی سے متصل ہے، اب الگ لے جائیں گے اس کو منفصل کر کے فعل اول میں، تب نہ اس کا معمول بنے گا۔ یہاں رہتے ہوئے وہ فعل اول کا معمول بن ہی نہیں سکتا، تو تنازع واقع نہیں ہوگا، کما لا یخفی، جیسا کہ مخفی نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس میں ظاہر کے بجائے دونوں افعال کے بعد اگر ضمیر منفصل آئے تب بھی تنازع نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس کی وجہ انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم آپ کو پڑھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث
اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ تنازع فعلین کا بیان چل رہا ہے۔ کل کے سبق میں آپ نے تنازع فعلان یا تنازع عاملان کے تحقق کی صورتوں کا بیان پڑھا تھا، اور وہ بیان یہ تھا کہ دو فعل یا دو شبہ فعل اپنے بعد میں آنے والے اسم ظاہر کو اپنا اپنا معمول بنانا چاہیں۔ اب اس میں دو باتیں غور کرنے کی ہیں کہ تنازع کا تحقق تبھی ہوگا جب جس میں تنازع ہو رہا ہے وہ دونوں فعل یا معنی فعل کے بعد میں آئے، اور جو اسم ان دونوں عاملوں کے بعد آ رہا ہے وہ اسم ظاہر ہو، اسم ضمیر نہ ہو۔ اسم ظاہر ہونا تنازع کے تحقق کے لیے کیوں ضروری ہے؟ ضمیر اگر دونوں کے بعد آئے تو کیوں تنازع کا تحقق نہیں ہوگا؟ تو کل اس سلسلے میں یہ بات ہوئی تھی کہ ضمیر کی دو قسمیں ہیں، متصل اور منفصل۔ اب اگر دونوں کے بعد اسم ظاہر کے بجائے ضمیر آئے اور وہ ضمیر متصل ہو تو یقینی بات ہے کہ وہ ضمیر فعل ثانی سے متصل ہوگا، اور ظاہر ہے اپنی جگہ پہ رہتے ہوئے یعنی فعل ثانی سے متصل رہتے ہوئے وہ فعل اول سے متصل نہیں ہو سکتا۔ تو جب اسی جگہ پہ رہتے ہوئے وہ دونوں فعلوں کا معمول بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا تو تنازع کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ وہ دوسرے فعل سے ضمیر متصل ہے، ظاہر ہے اسی کا معمول بنے گا۔ آج کے سبق میں یہ پڑھانا ہے کہ اگر دونوں عاملوں کے بعد اسم ظاہر کے بجائے اسم ضمیر آئے اور وہ ضمیر متصل نہ ہو بلکہ منفصل ہو تو ایسی صورت میں تنازع کا تحقق یہ نحوی کیوں نہیں مانتے؟ آج کے سبق میں اسی وجہ کا بیان ہے۔ کہتے ہیں وَأَمَّا الضَّمِيرُ الْمُنْفَصِلُ الْوَاقِعُ بَعْدَهُمَا، رہ گئی وہ ضمیر منفصل جو ان دونوں عاملوں کے بعد واقع ہو، جیسے ما ضرب و اکرم الا انا، نہ کسی نے مارا نہ کسی نے اکرام کیا مگر میں نے ہی مارا اور میں نے ہی اکرام کیا۔ تو اب ما ضرب ایک فعل ہے، و اکرم ایک فعل ہے، اس کے بعد ایک اسم ضمیر منفصل آ رہا ہے، وہ ہے انا ہے، تو اس میں تنازع تو ہو گیا۔ دونوں فعل انا کو اپنا معمول بنانا چاہ رہے ہیں، لیکن آخر نحوی یہاں تنازع کا تحقق کیوں نہیں مانتے؟ کہتے ہیں اس لیے نہیں مانتے کہ تنازع تو ہے، لیکن اس تنازع کو ختم کرنا اس طریقے کے ذریعے ممکن نہیں ہے جو نحویوں کے نزدیک تنازع ختم کرنے کا طریقہ ہے نا۔
کس طریقے سے ختم کیا جاتا ہے تنازع، آگے آپ اس کی تفصیل پڑھیں گے، لیکن اجمالی طور پر آپ یہاں سمجھ لیں کہ تنازع کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ایسے خاتمہ ہوتا ہے کہ وہ ہوا اضمار الفاعل فی الاول، تنازع کا خاتمہ ایسے ہوتا ہے کہ پہلے فعل کے اندر فاعل کی ضمیر لائی جاتی ہے۔ تو تنازع کے خاتمہ کی پہلی صورت فعل اول میں فاعل کی ضمیر لانا ہے، لیکن یہ کن کے مسلک کے مطابق ہے؟ بصریین کے مسلک کے مطابق ہے، کیونکہ ان کا مذہب مختار تنازع فعلین کی صورت میں یہ ہے کہ فعل ثانی کو عمل دلایا جائے۔ تو اب فعل ثانی کا اگر معمول بن گیا، وہ بعد میں آنے والا اس میں ظاہر، تو ظاہر ہے فعل اول کا معمول کون بنے گا؟ تو کہتے ہیں ضمیر لے آئیں گے۔ وفی الثانی عند الکوفیین، کوفیین کے نزدیک تنازع ختم کرنے کی صورت یہ ہے کہ وہ فعل ثانی کے اندر ضمیر لائیں گے معمول کی، اور اس لیے لائیں گے کہ ان کا مذہب مختار تنازع کی صورت میں فعل اول کو عمل دلانا ہے نا؟ اچھی بات ہے۔ لِأَنَّهُ، ہاں اب جو ہے، جو اوپر مثال گزری ما ضرب و اکرم الا انا والی، اب وہاں پر تنازع کو ختم کرنے کی جو صورت بصریین اور کوفیین کے نزدیک ہے، اس صورت کو یہاں پر نافذ نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ إِضْمَارُهُ مَعَ إِلَّا، کیونکہ ضمیر لانا چاہے فعل اول میں ہو بصریوں کے مذہب کے مطابق، یا فعل ثانی میں ہو کوفیوں کے مذہب کے مطابق، اللہ کے ساتھ مضمر نہیں مانا جا سکتا۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ حرف، کیونکہ اللہ ایک حرف ہے، لا يصح اضمارہ، اس کو مضمر ماننا صحیح نہیں ہے کہ نہیں؟ کہتے ولا بدونی، اور اس کے بغیر مضمر نہیں مان سکتے، کیونکہ معنی فاسد ہو جائے گا، کیونکہ منفی فعل کے بعد الا آ رہا ہے اور الا کے بعد اس کا فاعل آ رہا ہے، تو ظاہر ہے الا کے بعد جو اسم آئے گا وہ اس کی طرف فعل کا بطور ثبوت انتساب نہیں ہوگا، بلکہ بطور سلب ہوگا، کیونکہ اللہ سے پہلے ثبوت ہے۔ کہتے لِأَنَّهُ يُفِيدُ نَفْيَ الْفِعْلِ عَنِ الْفَاعِلِ، کیونکہ اللہ کے بغیر مضمر ماننا یہ فاعل سے فعل کی نفی کا افادہ کرتا ہے، حالانکہ مقصود متکلم کا نفی کا افادہ نہیں ہے بلکہ اس بات کا افادہ ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ اس سے پہلے میں نے اجمالی طور پر کہا تھا کہ تنازع ایک ایسا لفظ ہے جس کے مفہوم کی نسبت دو حیوانوں کی طرف ہو سکتی ہے، جاندار چیزوں کی طرف۔ دو فعل آپس میں تنازع کریں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، تو آخر تنازع کا ہے کیا مفہوم؟ تو شارح کہتے ہیں کہ وہ مراد المصنف بالتنازع ہونا، اور مصنف کی مراد تنازع سے یہاں پر وہ تنازع ہے جس کا ختم کرنا فاعل کی ضمیر لانا ہو، فلہذا خصہ بالاسم الظاہر، اس لیے اسم ظاہر سے اس کو کیا کیا؟ خاص کر دیا۔ ہاں، تو اب یہ تنازع سے مراد یہ گزر چکی ہے۔ تنازع سے مراد وہ بات نہیں ہے کہ تنازع میں تنازع سے مراد یہ ہے جس کا ختم کرنا بصری کوفی دونوں کے مطابق کسی طور پر صحیح ہو۔ اچھی بات ہے۔ تو اب یہاں پر
چونکہ تنازع سے مراد وہ تنازع ہے جس کو ختم کرنے کا طریقہ فاعل کی ضمیر لانا ہے، اس لیے تنازع کو مصنف نے اس میں ظاہر کے ساتھ خاص کر دیا۔ وَأَمَّا التَّنَازُعُ الْوَاقِعُ فِي الضَّمِيرِ الْمُنْفَصِلِ، رہ گیا وہ تنازع جو ضمیر منفصل میں واقع ہو، بھلے یہاں پر مصنف کی مراد کچھ بھی رہی ہو کہ تنازع سے ہماری یہ مراد ہے، اس لیے تنازع والی یہ صورت یعنی دو فعلوں کے بعد اس میں ظاہر آئے، اس میں ضمیر منفصل آئے تو تنازع نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، مراد لینے کی بنیاد پر تنازع نہیں ہوگا، لیکن واقعتاً تو تنازع ہو رہا ہے، اور واقعتاً تنازع نہیں ہو رہا ہے بھلے بصریوں اور مذہبوں کوفیوں کے مذہب کے مطابق اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، لیکن آخر کوئی صورت تو ہونی چاہیے کہ یہ تنازع ختم ہو جائے۔ تو کہتے ہیں کہ رہ گیا وہ تنازع جو واقع ہو ضمیر منفصل میں، تو کسائی کے مذہب کے مطابق یقطع بالحذف، یہ حذف کے ذریعے ختم ہوگا۔ رہ گیا فرا کے مذہب پر فیعملان معاً، وہ دونوں فعل اس اسم ظاہر میں عمل کریں گے اور وہ دونوں فعلوں کا مشترکہ طور پر معمول بنے گا۔ رہ گیا ان دونوں کے غیر یعنی کسائی اور فرا کے علاوہ دیگر نحوین کے مذہب کے مطابق فلا یمکن قطعہ، تو ان کا ختم کرنا ممکن نہیں ہے، یہ جھگڑا برقرار رہے گا اور دونوں معمول بنانا چاہیں گے اور دونوں کا معمول بننا صحیح بھی ہوگا۔ لأن طریق القطع عندهم الإضمار، کیونکہ نحویوں کے نزدیک تنازع ختم کرنے کا راستہ ضمیر لانا ہے، اور وہ جیسا کہ آپ نے جان لیا کہ ضمیر لانا محال ہے نا، بات ختم ہو گئی۔ اب آگے سے تنازع کے تحقق کی جو 4 صورتیں آپ نے اس سے پہلے کتابوں میں پڑھی ہوں گی، ان 4 صورتوں کا تفصیلی بیان آگے کل کے سبق میں انشاءاللہ کیا جائے گا۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ تنازع فعلان کی بحث چل رہی ہے۔ تنازع فعلان سے کیا مراد ہے، یہ مراد آپ نے سمجھ لی۔ آج سے یہاں تنازع فعلان کی مختلف صورتوں کا بیان ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں فقد یکون تنازع الفعلین فی الفاعلیت، کبھی کبھی 2 فعلوں کا تنازع یہ فاعلیت کے سلسلے میں ہوتا ہے۔ فاعلیت کے سلسلے میں تنازع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ شارح کہتے ہیں بِأَن يَقْتَضِيَ كُلٌّ مِّنْهُمَا أَن يَكُونَ الْإِسْمُ الظَّاهِرُ فَاعِلًا لَهُ، بائیں طور سے کہ ان دونوں فعلوں میں سے ہر فعل اس بات کا مقتضی ہو کہ اس میں ظاہر اسی کا فاعل بنے۔ فَيَكُونَانِ مُتَّفِقَيْنِ فِي اقتضاء الفاعلیت، تو اب یہ دونوں ہی فعل فاعلیت کی اقتضاء میں متفق ہوں گے، اس معنی کر کہ ان کے بعد جو اس میں ظاہر آ رہا ہے وہ دونوں فعل اسے فاعل بنانا چاہتے ہیں۔ اس کی مثال جو دی ہے وہ ہے ضربنی و اکرمنی زید،
یہاں فاعلیت میں تنازع ہے کہ ضربنی پہلا فعل، اکرمنی دوسرا فعل، یہ دونوں زید اسم ظاہر کو اپنا فاعل بنانا چاہتے ہیں۔ یہ رہی ایک صورت۔ دوسری صورت کہتے ہیں وقد یکون تنازعہما فی المفعولیت، اور کبھی کبھی دو فعلوں کا تنازع مفعولیت کے سلسلے میں ہوتا ہے، بعید طور کہ دونوں میں سے ہر ایک اس بات کا مقتضی ہوتا ہے کہ اسم ظاہر اسی کا مفعول بن جائے، تو ایسی صورت میں یکونان متفقین فی اقتضاء المفعولیت، یہ دونوں ہی افعال مفعولیت کی اقتضاء میں متفق ہوں گے۔ مثلا ضربت و اکرمت زیدن، کہ یہاں پر زید جو اسم ظاہر ہے زیدن، یہ ضربت پہلا فعل، اکرمت دوسرا فعل، یہ دونوں ہی فعل زیدن اسم ظاہر کو اپنا مفعول بنانا چاہ رہے ہیں۔ یہ دوسری صورت ہوئی۔ کہتے ہیں وقد یکون تنازعہما فی الفاعلیت والمفعولیت، اور کبھی کبھی ان کا تنازع فاعلیت اور مفعولیت میں ہوتا ہے، وذالک یکون علی وجہین، اور یہ صورت ہوگی تو اس کی دو وجہیں نکلیں گی، دو طریقے ہوں گے اس تنازع کے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک اسم ظاہر کی فاعلیت اور دوسرے اسم ظاہر کی مفعولیت کو چاہے۔ دونوں میں سے ہر ایک فعل ایک اسم ظاہر کی فاعلیت کو اور دوسرے اسم ظاہر کی مفعولیت کو چاہیں گے، تو اب یہ دونوں کے دونوں اس اقتضاء میں متفق ہوں گے۔ مثلا ضربا و اہانا زید امرن، تو اب ضربا اور اہانا دونوں میں سے ہر ایک اسم ظاہر جو ان کے بعد ہے پہلا، اس کو فاعل بنانا چاہتے ہیں، اور امرن جو ہے دوسرا، اس کو دونوں ہی مفعول بنانا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ تنازع کی تیسری قسم نہیں ہے، یہ نہیں ہے قسم، بلکہ وہ تو پہلی دو قسموں کا اجتماع ہے۔ اور دوسری وجہ کیا ہوگی کہ دونوں فعلوں میں سے ایک فعل اسم ظاہر کی فاعلیت اور دوسرا فعل اسی اسم ظاہر کی بعینہ ہی اسی اسم ظاہر کی مفعولیت کا مقتضی ہو، تو کہتے ہیں ولا شک فی اختلاف اقتضاء الفعلین، تو اب ایسی صورت میں دونوں فعلوں کے اقتضاء کے اختلاف میں کوئی شک نہیں ہے اس صورت میں، اور یہی تیسری قسم ہے جو پہلی دونوں قسموں کے مقابل ہے۔ تو اب ماتن کا قول مختلفین اسی صورت کی تخصیص کے لیے ہے بالارادہ، ہے نا، یعنی کبھی کبھی فعلین کا تنازع جو فاعلیت اور مفعولیت میں ہوتا ہے، اس حال میں کہ دونوں فعل اقتضاء میں مختلف ہوں، اور وذالک لا یتصور الا اذا کان الاسم الظاہر المتنازع فی واحدا، اور اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا مگر تب جب کہ اسم ظاہر جس میں تنازع ہے وہ ایک ہو۔ اور جزی نیست کے اس تیسری قسم کی مثال کا ذکر نہیں کیا مصنف نے۔ کیوں نہیں ذکر کیا؟ اس لیے کہ اگر مثال اول سے پہلا فعل لے لیا جائے جو فاعل کو چاہتا ہے، فاعل بنانا چاہتا ہے اسم ظاہر کو، اور دوسری مثال سے اور کیا کہتے ہیں کہ اور مثال ثانی سے دوسرا فعل لیا جائے تو تیسری قسم کی مثال بن جائے گی۔ ہو گئی بات؟ کہتے ہیں وذالک یتصور علی وجوہ کثیرہ، اور یہ کثیر طریقوں پر متصور ہے۔ مثلا ضربنی و ضربت زیدن،
یہاں پر کیا ہے؟ ضربنی پہلا فعل زید کو فاعل بنانا چاہ رہا ہے، ضرب تو دوسرا فعل مفعول بنانا چاہ رہا ہے. اور اکرمنی و اکرمت زیدن، یہ مجرد کی مثال ہوئی. اب مزید کی مثال دیتے ہیں کہ اکرمنی و اکرمت زیدن، یہاں پر بھی بات وہی ہے کہ پہلا فعل زید کو فاعل اور دوسرا فعل زید کو مفعول بنانا چاہ رہا ہے. اور تیسری و ضربنی و اکرمت زیدن، یہاں پر فرق یہ پڑا کہ پہلا فعل جو ہے یہ ثلاثی مجرد کا ہے اور دوسرا فعل جو ہے رباعی مجرد کا ہے، اور اقتضا دونوں کی مختلف ہے کہ ضربنی زید کو فاعل بنانا چاہ رہا ہے اور اکرمت زید کو مفعول بنانا چاہ رہا ہے. وہ اکرمنی و ضربت زیدن، یہاں پر اس سے پہلے والی مثال کے ٹھیک برعکس ہے کہ وہاں پر پہلا فعل ثلاثی مجرد کا تھا اور دوسرا فعل رباعی مجرد کا تھا. اب یہاں پر پہلا فعل رباعی کا ہے، دوسرا فعل ثلاثی کا ہے. پہلا فعل فاعل بنانا چاہ رہا ہے، دوسرا فعل مفعول بنانا چاہ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، جہاں پر اس میں ظاہر مرفوع ہو. اب ایسی صورت میں، تنازع کی ایسی صورت میں، آخر کس فعل کو عمل دلانا چاہیے اور کس فعل کو عمل نہیں دلانا چاہیے؟ اگر دونوں کو عمل دلانا چاہیے تو کیا کسی ایک کو عمل دلانا پسندیدہ مذہب ہے اور دوسرے کو عمل دلانا غیر پسندیدہ ہے یا ناجائز ہے، جائز ہے؟ ان ساری تفصیلات کا تذکرہ ہم انشاءاللہ کل کے سبق میں کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں. تنازع فعلان کی بحث چل رہی ہے اور تنازع فعلان کی جو متعدد صورتیں تھیں ان کی تفصیل آپ نے پڑھ لی ہے. اب تنازع فعلان کی صورت میں عمل کس کو دلایا جائے، تو اس بات میں کوفی نحویوں کا اور بصری نحویوں کا باہم اتفاق ہے کہ دونوں افعال میں سے کسی بھی فعل کو عمل دلانا جائز ہے، لیکن پسندیدہ کس فعل کو عمل دلانا ہے، اس سلسلے میں بصری اور کوفی نحات باہم مختلف ہیں. اور بصریوں کے یہاں فعل ثانی کو عمل دلانا اور کوفیوں کے یہاں فعل اول کو عمل دلانا مختار ہے. چونکہ صاحب کافیہ کے نزدیک بصریوں کا مذہب مختار ہے، اس لیے قطع تنازع کے تعلق سے پہلے انہی کے مسلک کا بیان کیا جا رہا ہے. کہتے ہیں فَيَخْتَارُ النُّحَاةُ الْبِصْرِيُّونَ اعمال الفعل الثانی، بصری نحویین فعل ثانی کا عمل دلانا مختار قرار دیتے ہیں. کیوں ان کے نزدیک یہ پسندیدہ بات ہے کہ فعل ثانی کو عمل دلایا جائے؟ کہتے ہیں لِقُرْبِهِ، کیونکہ جو معمول ہے نا اس میں ظاہر بعد میں آنے والا، وہ فعل ثانی کے قریب ہے، اس کے پڑوس میں ہے، اور قرب اور جوار کی بنیاد پر اسے زیادہ حق ہے اپنے بعد والے اسم کو معمول بنانے کا. کہتے ہیں مع تجویز اعمال الاول، یہ بات میں پہلے بتا چکا
کہ دونوں کے نزدیک ہر فعل کو عمل دلانا جائز ہے، تو کہتے ہیں کہ مختار تو یہی ہے کہ فعل ثانی کو عمل دلایا جائے، لیکن فعل اول کو عمل دلانا جائز ہے، یعنی اختیار کرتے ہیں فعل ثانی کو عمل دلانا، لیکن اعمال اول کی تجویز کا بھی وہ نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ کہتے وَيَخْتَارُ النُّحَاةُ الْكُوفِيُّونَ الْأَوَّلِ، اور نحوی، یہ کوفی نحوی یہ فعل اول کو عمل دلانا اختیار کرتے ہیں، یعنی فعل اول کو عمل دلانا مع تجویز اعمال الثانی، فعل ثانی کے عمل دلانے کی تجویز کے ساتھ۔ ان کا پسندیدہ مسلک یہ کیوں ہے کہ فعل اول کو عمل دلایا جائے؟ کہتے ہیں لے سبق ہی، کیونکہ وہ پہلے آیا ہے، تو پہلے آؤ پہلے پاؤ، بہت ساری چیزوں میں یہ اصول چلتا ہے۔ تو چونکہ فعل اول فعل ثانی کی بنسبت پہلے آیا ہے، اس لیے فعل اول زیادہ حقدار ہے کہ اپنے بعد میں آنے والے اسم ظاہر کو اپنا معمول بنائے۔ ایک تو پسندیدہ ہونے کی وجہ یہ ہے، کہتے وَلِلْاحْتِرَازِ عَنِ الْإِضْمَارِ قبل الذکر، اور اضمار قبل الذکر سے احتراز کرنے کے لیے، کیونکہ فعل ثانی کو عمل دلائیں گے آپ اور فعل اول میں ضمیر لائیں گے تو ظاہر ہے مرجع مؤخر ہو جائے گا، اور ذکر مرجع سے پہلے ضمیر لانا لازم آئے گا۔ یہ اضمار قبل الذکر ہے، بھلے وہ عمدہ میں جائز ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے۔ اب آپ تفصیل دیکھیں، کہتے فَإِنْ عَامَلْتَ الْفِعْلَ الثَّانِي، اگر تم فعل ثانی کو عمل دلاؤ، کما ہوا مذہب البصریین، جیسا کہ بصریوں کا مذہب ہے۔ تفصیل میں بصریوں کے مذہب کا بیان یہ پہلے رکھا مصنف نے، وَبَدَأَ بِهِ، اور اس سے شروعات کی۔ کیوں شروعات کی؟ لِأَنَّهُ الْمَذْهَبُ الْمُخْتَارُ الْأَكْثَرُ اسْتِعْمَالًا، کیونکہ یہی مذہب مختار ہے اور از روئے استعمال یہ کثیر ہے۔ تو کیا کریں گے آپ؟ فعل ثانی کو عمل دلائیں گے تو کہتے اَوْمَرْتَ الْفَاعِلَ فِي الْفِعْلِ الْأَوَّلِ، آپ فعل اول میں فاعل کی ضمیر لائیں گے، اِذَا اقْتَضَى الْفَاعِلُ، جب پہلا فعل فاعل چاہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اضمار قبل الذکر تو لازم آ رہا ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا کوفیوں نے جو بات کہی، تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اضمار قبل الذکر تو ہو رہا ہے، لیکن چونکہ یہ ضمیر جو ہے فاعل کی ہے، اور فاعل کی حیثیت جملے کے اندر ایک ستون کی ہوتی ہے اور وہ عمدہ ہوتا ہے، تو اس کے ذکر سے پہلے اس کی ضمیر لا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں لجواز الاضمار قبل الذکر فی العمدہ، کہ عمدہ میں یعنی مسند الیہ جہاں بن رہا ہو مرجع، اس میں ذکر سے پہلے ضمیر لانا جائز ہے۔ لیکن کب جائز ہے؟ کہتے بشرط تفسیر، جبکہ اس کی تفسیر ہو جائے آگے۔ کہتے ہیں وَلِلُزُومِ التکرار، اور تکرار کے لزوم کی وجہ سے ضمیر کیوں لائیں گے؟ کیونکہ دو ہی صورتیں ہیں کہ یا تو ضمیر لائیں یا یہ کہ پھر لائے ہی نہیں، حذف کر دیں، یا یہ کہ ظاہر کر دیں۔ اگر اس میں ظاہر وہاں لے آتے ہیں تو تکرار کا لزوم ہوگا، حذف کرتے ہیں تو یہ بھی ناجائز ہے، اور ضمیر لاتے ہیں تو اضمار قبل الذکر لازم آ رہا ہے، لیکن عمدہ میں تو جائز ہے۔ تو تکرار سے بچنا کے لیے اور کیا کہتے ہیں کہ حذف فاعل کے
ناجائز کام سے بچنے کے لیے فعل ثانی کے اندر کیا لائیں گے؟ ضمیر لائیں گے. کہتے ہیں کہ للزوم التبکرار و امتناع بالذکر، کیونکہ اگر اس میں ظاہر کا ذکر کریں گے تو تکرار لازم آئے گا، نہیں کریں گے تو حذف کرنا فاعل کا محال ہے. کہتے ہیں کیسی ضمیر لائیں گے؟ کہتے ہیں علی وفق الاسم الظاہر، اسم ظاہر کے مطابق ضمیر لائیں گے. کس اسم ظاہر کے مطابق؟ الواقع بعد الفعلین، اس اسم ظاہر کے مطابق ضمیر لائیں گے جو دونوں فعلوں کے بعد واقع ہے، یعنی اس کے موافق لائیں گے. اگر اسم ظاہر مفرد ہے تو مفرد کی ضمیر، تثنیہ ہے تو تثنیہ کی ضمیر، جمع ہے تو جمع کی ضمیر، مذکر ہے تو مذکر کی ضمیر، مؤنث ہے تو مؤنث کی ضمیر. لِأَنَّهُ مَرْجِعُ الضمیر، کیونکہ وہ ضمیر کا مرجع ہے، تو اور ضمیر اور مرجع میں مطابقت ہونا چاہیے. وَالضَّمِيرُ يَجِبُ أَن يَكُونَ مُوَافِقًا لِلْمَرْجِعِ، اور ضمیر کے لیے ضروری ہے کہ مرجع کے موافق ہو ان تمام امور میں، یعنی مفرد تثنیہ جمع ہونے میں، مذکر مؤنث ہونے میں. دون الحذف، آپ فاعل کا حذف نہیں کر سکتے. کیوں؟ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ حذف الفاعل، کیونکہ فاعل کا حذف کرنا جائز ہے ہی نہیں. ہاں ایسی صورت میں جائز ہے اذا سد شیء مسدہ، جب فاعل کی جگہ کوئی دوسری چیز پر کر دے، اس کا قائم مقام بن جائے، تب ایسی صورت میں فاعل کا حذف کرنا جائز ہے. لیکن یہاں پر چونکہ کوئی ہے نہیں جگہ لینے والا فاعل کی، اس لیے یہاں پر فاعل کا حذف کرنا جائز نہیں ہے. لیکن کہتے ہیں خلافاً للکسئی، کسئی کا اختلاف ہے. وہ ضمیر نہیں لاتے، فعل ثانی کو عمل دلاتے ہیں لیکن فعل اول میں ضمیر نہیں لاتے، ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اضمار قبل الذکر بھائی عمدہ میں بھی ان کے نزدیک ناجائز ہے. لیکن یہ جو فاعل کو حذف کر رہے ہیں یہ بھی اپنی جگہ پر ناجائز ہے. تو ایک ناجائز سے بچنے کے لیے دوسرے ناجائز کا ارتکاب ہو رہا ہے اس مسلک میں. کہتے ہیں فَإِنَّهُ لَا يُضْمِرُ الْفَاعِلِ، حضرت کسئی فاعل کی ضمیر نہیں لاتے، بل يحذفه، بلکہ فاعل کو حذف کرتے ہیں. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ضمیر نہیں لاتے اور حذف کر دیتے ہیں. کہتے ہیں اضمار قبل ذکر کی وجہ سے، اضمار قبل ذکر کی وجہ سے. تو اب اضمار قبل ذکر سے بچنے کے لیے فاعل ہی کو حذف کر دیا، یہ ایک دوسرا ناجائز کام ہے. کہتے ہیں کہ اگر دونوں فعل مفرد ہوں تب تو علامہ کسئی اور بصری نحات کے بیچ اختلاف کا ظہور نہیں ہوگا. ہاں اختلاف کا ظہور تب ہوگا جب نہیں، اس میں ظاہر اگر مفرد ہو تو اختلاف کا اثر ظاہر نہیں ہوگا. مثلا ضربنی و اکرمنی زید، اکرمنی کو بصریوں کے مذہب کے مطابق اکرمنی کا فاعل زید کو بنا دیا. اب بصری نحات کہیں گے کہ ضربنی میں ہوا ضمیر لائیں گے ہم، کسئی کہیں گے کہ حذف کر دیں گے. مگر وہ ضمیر لائے ہیں کہ کسئی کے مطابق حذف کیے، پتہ نہیں چلے گا. ہاں اگر اس میں ظاہر تثنیہ ہو جیسے ضربنی و اکرمنی زیدانی، تو اب بصری نحات اکرمنی کو کا معمول بنا دیں گے زیدان کو، اور ضربنی کو ضربانی کر دیں گے. لیکن کسئی کے نزدیک وہ ضربنی رہے گا، کیونکہ فاعل کی ضمیر لائیں گے نہیں، وہ تو جو کا تو رہے گا. کہتے ہیں کہ ضربنی و اکرمنی زیدان یہ کسئی کے نزدیک رہے گا. اور ہاں کہتے ہیں کہ اختلاف کا اثر ظاہر ہوگا ضربانی و اکرمنی زیدانے میں. کس کے نزدیک؟ بصریین کے نزدیک. اور تو ضربانی و اکرمنی زیدانے بولیں گے، یہ پہلے فعل میں الف کی ضمیر لے آئے. اور ضربنی و اکرمنی زیدان یہ کسئی کے نزدیک ہوگا کیونکہ وہ ضمیر لانا ہی نہیں ہے. تو اب اس میں ظاہر کے مطابق تثنیہ کی ضمیر اس میں نہیں آئے گی. بات ختم ہو گئی. آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل انشاءاللہ